اب ہم آپ کے لیے جو ایک بہت اہم ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آپ کی اٹینشن جو ہے کمپلیٹلی ریکوائرڈ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین، مالک ارض و سماوات نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر بعض کو فوقیت دی ہے، فضیلت دے رکھی ہے، جیسے انبیاء کرام پر سرور کائنات دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دن ہیں، جو ایام ہیں، ان میں بھی کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت حاصل ہے، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پہ، کچھ گھڑیوں کو کچھ گھڑیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور احادیث نبویہ میں ہے کہ ان میں دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ جو اوقات میں نے ذکر کیا، جیسے کچھ روز ہو گئے، کچھ راتیں ہو گئیں، کچھ گھڑیاں ہو گئی، ان میں دعائیں جو ہیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں، اور اس پر تمام امت کا اجماع بھی ہے۔ لیلۃ القدر کی اگر بات کریں تو اس کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شب بارات باقی راتوں پر فوقیت رکھتی ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ شب بارات بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو جنت البقیع میں جاتے اور اپنے رفقگان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرماتے تھے۔ اس رات کو یعنی کہ شب بارات میں ایک سال سے دوسرے سال تک کے تمام تر معاملات تقسیم ہوتے ہیں، اور اس رات کی جو فضیلت ہے اور بابرکت اعمال سے متعلق جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ منیب کون موجود ہے؟ مولانا محمد منظور صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک جو سوال کرنا چاہوں گا نا اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگ اس پہ بہت سارے ڈیبیٹس دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ اس کی ایگزسٹنس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سی جو ہے میں چاہوں گا سب سے پہلے روشنی ڈالیں، پھر ہم اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اہم موضوع پر ایک لب کشائی کا موقع دیا۔ یہ جو موضوع ہے شب بارات کا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو بہت سارے حضرات کی یہ رائے ہے، کچھ کی شب قدر کے بارے میں، لیکن بہت سارے حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شب بارات کے متعلق ہیں۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کا سہارا لیں تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ دن بھی قریب ہیں، آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ تو تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔ تو ویسے بھی علماء یا فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ایسے موضوع پر جس کے اندر عبادت کا وہ ہو تو اس میں احادیث مروی ہوں تو ان احادیث کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس رات کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے، وہ رات میرے ہاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بڑا طویل ہو گیا، یعنی اتنا طویل ہوا کہ میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا، تو میں آپ کے پاس گئی، میں نے آپ کے انگوٹھا مبارک کو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہل رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھ رہی تھی، کیا میں تیری حق تلفی کروں گا؟ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کی یہ کون سی رات ہے؟ پھر اس رات کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اسی طرح مختلف روایت کے اندر اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رائٹ۔ اچھا مولانا صاحب، اب فضیلت کے بارے میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید کیسے جو ہے اس میں عبادات کرنی چاہیے؟ ویسے تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور شعبان کے متعلق بھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شعبان کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اب فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات کا روزہ رکھا، اور فرمایا کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے، فرمایا کہ عائشہ اس رات میں جس بندے نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، یعنی جس کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں روزہ رکھوں، اگر میری موت لکھ دی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شب بارات کے متعلق ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس رات لوگوں کی اتنی بخشش ہوتی ہے کہ جیسے بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، ان کی بکریاں تھیں، یعنی بکریوں کے حساب سے وہ بہت زیادہ مشہور تھا. فرمایا کہ ان کی بکریاں نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کی بقدر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. اور اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جبرائیل امین میرے پاس آئے، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، یعنی اپنا سر مبارک اٹھائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے، اور رب کریم خود اس رات کے اندر جو ہے وہ آ کر متوجہ ہوتے ہیں. آگے پیچھے میں آپ پوری مخلوق اللہ کو پکارتی ہے، یا اللہ میری مدد کر. یا اس رات رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، کیا ہے کوئی مشکل والا کہ مشکل کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، میں اس کی تکلیف مشکل آسان کروں. یعنی پوری رات رب کائنات حدیث کے اندر آتے ہیں کہ صبح تک یہ صورتحال رہتی ہے. تو اس طرح بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر اس سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ملتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات پر جو ہے قبرستان جایا جاتا ہے، تو ہمیں کیا شب برات پر ہمیں قبرستان جا کر اپنے بزرگوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خود آقائے دو عالم، اچھا خواتین کا بھی اس پہ ذکر کیجیے گا پلیز. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ خود آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. یعنی یہ اس کو ہم سنت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کا ایک طریقہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر جائیں اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں. ویسے بھی قبرستان جانا کوئی ممنوع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی قبروں پر جانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اگر ہم اس نیت سے، اس شوق سے جائیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ہم جائیں. خواتین کا جہاں تک ہے تو خواتین کا قبرستان خواتین جا سکتی ہیں، لیکن اس قبرستان کے اندر جائیں جہاں غیر محرموں کی قبریں نہ ہوں. اپنے والد کی قبر پر جائیں، اگر بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ان کی قبر پر جا سکتے ہیں. اچھا، اگر کسی جگہ پہ اکیلے اور اگر مطلب بڑے قبرستان بھی ہوتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ جانا مطلب وہاں جیسے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک طرف شوہر تھے، ایک طرف خاوند تھے، تو جایا کرتی تھی. بعد میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہوئے تو پھر آپ پردے میں جاتی تھیں. تو قبرستان پھر پردے کی صورت میں جائیں. ظاہر والد کی آج کل علیحدہ علیحدہ قبریں تو ہو نہیں سکتی، لیکن وہاں اگر جائیں تو کوشش کریں پردے کی صورت میں جائیں. اچھا مولانا صاحب، یہ بھی بتائیں کہ شب برات سے منسلک کیا جاتا ہے معافی مانگنا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ٹرینڈ بھی بن گیا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے. اس میں ایک یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ٹرینڈ فالو ہوتا ہے، اور ایک واقعی نیتاً جو ہے نا انسان معافی جو ہے وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے. اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دو فیکٹرز؟ ویسے ایک حدیث مبارکہ کا میں سہارا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، آپ اسے معاف کریں جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے. تو معافی تو ہر وقت ہونی چاہیے نا. ویسے تو ہمارا معمول یہ ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے کب تک نہیں ہے. تو انسان کو، میں آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر لیتا ہوں جانے انجانے میں، مجھے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. یعنی معافی کا تعلق اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں، انسان کو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں دوسرے کو بچھاڑے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بگاڑ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی، دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو کہیں بھی آپ سے جانے انجانے میں ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے. اس رات کے اندر بھی معافی اگر پہلے نہیں مانگ سکی، ایک رسمی معافی نہیں، جیسے آپ نے کہا نا سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک شیئر کی، میں نے آگے شیئر کر دی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ سے نہیں مانگ رہا، سوشل میڈیا پر مانگ رہا ہوں. آپ بھی وہ میسج لکھتے ہیں ایک اور وہ 5000 بندے کو بھیج دیتے ہیں سب کو. مطلب یہ نہیں ہے، یہ ایک اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا کی رسمی معافی ہے. اس کا یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ کو کال کروں گا بھائی مجھ سے آپ زیادتی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں. اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ اس رات کے حوالے سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی جو بخشش مانگتے ہیں سوائے چند لوگوں کے.
اس چند میں جو ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کیا اس میں ہیں یا نہیں. اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں، جو شرک کرتا ہاں ہے. شرک کرتا ہے، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، اس